السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں فرض اور واجب کے بارے میں، اور فرض اور واجب میں فرق۔ فرض وہ کام ہے کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ، اور جس عبادت کے اندر وہ ہو، بغیر اس کے وہ عبادت درست نہ ہو۔ یعنی فرض بمعنی ضروری ہے، اور واجب وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور نماز میں قصداً چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری، اور بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا اور بھول کر چھوٹا ہے تو سہو سے ہونے کی بنیاد پر سجدہ سہو کر لیں تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن فرض اگر چھوٹ گیا تو سخت گناہ گار تو ہوگا ہی، اور اس کا دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ فرض اور واجب کی تعریف اور فرض اور واجب کا فرق ہے۔ حضرات، اب ہم بتاتے ہیں کہ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو دوستو یاد رکھنا کہ نماز میں 6 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، نمبر 5 قاعدہ اخیرہ، نمبر 6 خروج بسنیہ۔ یہ 6 باتیں نماز میں فرض ہیں۔ تو سب سے پہلے قیام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پہلا فرض قیام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے، جتنی بھی دیر کے لیے اتنی دیر کے لیے اسے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر قیام نہیں پایا گیا قدرت کے باوجود تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض قرات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں قرآن شریف کا پڑھنا ضروری ہے، اور وتر اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں قرآن شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ان میں قرآن شریف نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ نماز کا دوسرا فرض قرات ہے۔ تیسرا فرض رکوع ہے۔ رکوع کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ یعنی ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچانے کا نام رکوع ہے۔ یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ لہٰذا اگر رکوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوگی۔ چوتھا فرض ہے نماز کا سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہے پیشانی زمین پر جمنا، یعنی پیشانی زمین پر جم جائے، زمین پر رکھ جائے، یہ سجدے کی حقیقت کہلاتی ہے۔ اور اس میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیڑ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، اور اگر اس طرح سے کیا کہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی، پیٹ نہیں لگا، اس صورت میں بھی نماز نہ ہوئی۔ بہر شریعت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ پانچواں فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کا مطلب ہے نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، چاہے وہ 2 رکعت والی ہے چاہے وہ 4 رکعت والی ہے، پوری کرنے کے بعد التحیات و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ یعنی وہ رسولہ تک کی مقدار اگر نہیں بیٹھا انسان مصلی نمازی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سرے سے نماز دوبارہ ادا کرنا پڑے گی۔ چھٹا نماز کا فرض ہے خروج بسنیہ۔ تو خروج بسنیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آخری قاعدے کے بعد
نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصدن کرنے کو خروج بسنی کہتے ہیں۔ یعنی آخری قاعدے کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل قصدن کرنے کو خروج بسنی کہتے ہیں۔ لیکن حضرات، سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصدن پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اس کے لیے لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ متعین ہے۔ یہ نماز کے 6 فرض ہیں۔ اب حضرات، جن لوگوں کو نماز کے فرائض نہیں آتے ان کو چاہیے کہ اپنے اماموں سے، اپنے مولاناؤں سے، اپنے مفتیوں سے رابطہ کریں، ان کی صحبت اختیار کریں اور نماز کے طریقے اور نماز کے فرائض اور واجبات سیکھیں۔ اماموں پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے اماموں سے یہ چیزیں سیکھیں، ائمہ سے یہ چیزیں سیکھیں، مولانا اور مفتیوں سے اور قرہ حضرات سے یہ چیزیں سیکھیں، تاکہ جو نماز ادا کی جائے وہ نماز درست ہو جائے، نہ یہ کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے، مولاناؤں کے پیچھے پڑھا جائے اور کہا جائے تم نے آج چھٹی کر لی، آج 5 منٹ دیر ہو گئی، آج 10 منٹ لیٹ ہو گئے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچایا جائے اور جو ہے خرافات کی چیزوں کو چھوڑ کر جو اصل مقصد ہے زندگی کا اس کو حاصل کیا جائے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اس فرض کے حصول کے لیے آخری وقت تک ہم اور آپ جستجو کرتے رہیں، دنیاوی خرافات سے، لغویات سے، برائیات سے، جھوٹ سے، چغلی سے بچتے رہیں۔ لہٰذا میں سامعین حضرات اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات ان چیزوں کو خود بھی بار بار یاد کریں، سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں اور ان کو بھی یاد کرائیں تاکہ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔